بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین کرام، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید جو شراب کی لت میں بری طرح مبتلا تھے، ان کو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح شراب کی جو عادت تھی اس سے نجات دلائی، آج کی ویڈیو میں ان پر تذکرہ کریں گے۔ کتاب حوالہ ہے مشکوٰۃ الحقانیہ۔ شیخ حسین علی صاحب نواب وارثی ذمہ دار سادہ منوعقل ہیں کہ ایک شخص واحد خان نامی ساکن ناپارہ حد درجے کا شرابی تھا اور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی حضور سفر میں تھے اور ہم ان کے ساتھ تھے۔ واحد خان بھی ساتھ ہو گئے۔ حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ رحم الدین کی مکان پر رونق افروز تھے کہ میں ایک کمرے میں سو رہا تھا۔ واحد خان نے شراب کی بوتل لا کر میرے بستر کے قریب رکھ دی۔ میں بیدار ہوا تو بوتل دیکھ کر مجھ کو سخت ناگوار گزرا۔ میں نے دریافت کیا تو نور محمد شاہ صاحب خادم نے مجھ سے کہا کہ یہ بوتل واحد خان نے رکھی ہے، ان سے ہر چند کہا جاتا مگر وہ یہاں سے نہیں اٹھاتے ہیں۔ میں غصے کی حالت میں سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالی میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ واحد خان نے بستر کے قریب شراب کی بوتل رکھ دی ہے، اگر گر پڑی تو ہم لوگوں کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ واحد خان سے کہہ کر شراب کی بوتل ہٹوا دیں۔ یہ حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب میں ارشاد فرمایا کہ کیا وہ شراب پیتا ہے؟ یہ سن کر خاموش ہو رہا کہ آپ نے اسی وقت واحد خان کو بلایا اور فرمایا کہ تم شراب پیتے ہو، خوب پیو، جو کام آدمی کرے حد کو پہنچا دے۔ دوسرے دن حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ گنڈارا کا عزم فرمایا تو حضور انور کی پالکی کے سامنے واحد خان شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واحد خان، گنڈارا چلو، گنڈارا چلو، گنڈارا۔ میں نے حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن وہاں قیام فرمایا، وہاں بھی واحد خان نشے میں چور تھا۔ اس کے بعد مقام بڑھن پورہ بہرام گھاٹ میں ایک شخص نے حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی، وہاں بھی واحد خان شراب لائے۔ یہاں سے رخصت ہوئے تو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو واحد خان نے حاضر ہو کر سلام کیا تو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، واحد خان اب تو خوب پی چکے ہو، اب تم کو کیا کرنا چاہیے؟ بس بہت ہو چکا۔ واحد خان نے عرض کیا کہ حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ، ہاں بہت ہو چکا۔ فرمایا، واحد خان اب تم اپنے دروازے پر بیٹھے رہو، تم کو کسی سے کیا کام؟ واحد خان نے یہ ارشاد سنتے ہی بوتل اور گلاس اسی وقت توڑ ڈالا اور سیدھے اپنے مکان پر چلے گئے۔ وہاں جا کر اپنے دروازے پر بیٹھ کے شراب بالکل چھوٹ گئی اور کسی اور ہی نشے کی ترنگ میں آگے لگی۔ شیخ حسین علی صاحب لکھتے ہیں کہ 6 ماہ کے بعد میں ان سے ملنے گیا تو ان کی عجیب پرکیف حالت تھی، ہر وقت محو استغراق میں رہتے تھے۔ انہوں نے مجھ کو پہچانا بھی نہیں اور مجھ کو کیا وہ کسی کو بھی پہچانتے نہیں تھے۔ کل وہ شراب سے بھی بالکل بے پرواہ تھے، کسی نے کھلا دیا تو کھا لیا ورنہ کچھ پرواہ نہیں رکھتے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر تعجب ہوتا تھا کہ یہ وہی احد خان ہے جو ہر وقت نشہ شراب میں سرشار رہتے تھے، یا اب یہ حالت ہے کہ نئے عشق کا کیف ہر وقت آنکھوں سے نمایاں ہے۔ ایسے واقعات بھی ہیں کہ چشم زدن میں لوگوں کی حالت بدل گئی۔ اسی طرح مولوی سید غنی حیدر صاحب قبلہ وارثی سابق وکیل سرکار رئیس گیا ناقل ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نور خان بہادر مولوی سید نصیر الدین صاحب وارثی CIA کے دولت خانہ پر مقیم تھے اور حسب معمول حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت قدم بوسی کے لیے مجمع کثیر تھا اور دروازے پر بھیڑ سی تھی۔ ڈپٹی کلکٹر متوطن آرا ضلع شاد آباد بھی حضور کی بیعت سے مستفید ہوئے اور باہر آ کر جہاں کرسیاں بچھی ہوئی تھیں بیٹھ کے حاضرین اور ان کے دوستوں نے مبارکباد دی اور ان کے ایک دوست مولوی یاور حسین صاحب بھی وہاں پہنچ گئے جو حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نیا سختی کے ساتھ منکر تھے۔ انہوں نے بجائے مبارکباد کے مولوی سبحان علی خان صاحب سے تہن کے لہجے میں کہا، لو اب کیا ہے، اب تو چھوٹ کھیلو۔ سامعین جو عقیدت محبت کے مزے لے رہے تھے ان پر یہ فقرہ طنز کی طرح گزرا اور مولوی سبحان علی خان صاحب پر تو خاصا اثر ہوا۔
وہ بہت شکستہ خاطر ہوئے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک خادم دوڑتا ہوا آیا اور مولوی سبحان علی خان صاحب کو بلا کر لے گیا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو ارشاد ہوا کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر پیش ہوئے تو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ جب بیٹھ گئے تو فرمایا ہاتھ لاؤ۔ انہوں نے گھبرا کر عرض کیا کہ حضور میں ابھی مرید ہو چکا ہوں۔ حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کچھ خاص طریقے سے خود پڑھا اور مولوی سبحان علی خان صاحب سے بھی پڑھوایا اور بعد تجدید بیعت ان کی پشت پر ایک گھونسا مار کر فرمایا کہ جاؤ اب جھوٹ کھیلو۔ یہ سن کر مولوی سبحان علی خان صاحب ڈپٹی کلکٹر متحیر رہ گئے اور اس تجدید بیعت کا سبب ان کو سمجھ میں آیا۔ مولوی سے غنی حیدر صاحب قبلہ کا بیان ہے کہ یہ واقعہ خود مجھ سے مولوی سبحان علی صاحب نے بیان فرمایا تھا جب وہ گیا میں ڈپٹی کلکٹر تھے۔ ان سے دریافت کیا کہ آپ دل پر اس وقت اس تجدید بیعت کا کیا اثر ہوا اور آپ پر کیا زمانے کی کیا حالت تھی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے حال پر تاسف ہوا کہ میں ایسا ہوں جو میری تجدید بیعت کی ضرورت ہوئی۔ مجھ پر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات طیبات کی یہ تاثیر ہوئی کہ بجائے بے خوف ہونے کے خوف زدہ ہو گیا اور اس خوف کا اثر میرے تمام کاروبار اور معاملات دینی اور دنیا اور اعمال وغیرہ میں ظاہر ہو رہا ہے۔ حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ برکت بیعت تھی کہ کسی ایک شخص نے حضور انور سے بیعت ہونے پر تان کیا تو حضور نے اپنے مرید کی زندگی کا رخ ہی پلٹ دیا اور تانا دینے والے خود شرمندہ اور نادم ہو گئے۔ یہ تجدید بیعت گویا ان کی تجدیدی حالت پر مبنی تھی کہ وہ ایسی دولت سے سرفراز ہوئے جو قسمت سے ہاتھ آتی ہے۔ خوف الہی کا پیدا ہونا اور عملاً اصولاً اس پر کاربند رہنا اختیاری نہیں ہے جب تک فضل ازدی شامل نہ ہو۔ اسی طرح آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا رخ مجاز سے حقیقت کی طرف بھی بدل دیتے تھے۔ آپ کی بیعت سے مختلف اقسام کی تاثیرات پیدا ہوتی تھیں مگر آخرکار راہ راست ہی نصیب ہوتی تھی۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے برکات بیعت میں یہ بات بھی خاص تھی کہ تاثیرات عشق سے ہر شخص کو کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا تھا۔ دست مبارک کو تھامے ہی اور آپ ہی عدت و عقیدت پیدا ہوتی۔ عشق کے وہ جذبات جو قلب میں مخفی رہتے ہیں جن میں راگ سننے سے یا کسی حسین صورت یا اچھی چیز دیکھنے سے اشتعال ہوتا ہے وہ مادہ نیکی یا بدی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دست عطر کی یہ تاثیر تھی کہ اس کو تھامتے ہی اس مادہ میں غیر معمولی حرکت پیدا ہو جاتی تھی اور اس کا آخری نتیجہ عشق حقیقی ہوتا تھا۔ ایسے اکثر واقعات سننے میں آئے ہیں کہ مگر مفصل دریافت نہ ہو سکے۔ حافظ پیاری صاحب کا واقعہ بطور مثال خاص طور پر قابل ذکر ہے جس کو چند صاحبوں کے اصرار سے انہوں نے خود لکھوایا ہے۔ اس سے اس مسئلے پر کافی روشنی پڑتی ہے کہ پیر سالک کسی طرح عشق مجازی سے نکال کر عشق حقیقی طرف مرید کو لاتا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کا کس قدر تفصیل سے اس موقع پر ذکر کیا جائے کیونکہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تاثیرات بیعت میں عشق اور منزل عشق کی کو درجہ خصوصیت حاصل ہے اور یہ بجائے خود ایک داستان عشق ہے۔ اور حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک تذکرے سے اس واقعے کو اس سبب سے خصوصیت بھی حاصل ہے کہ حضور انور کی توجیہات باطنی کے ارشادات طیبات بھی وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس طرح اپنے مریدین کی جو ہے وہ مشکل کشائی کرتے تھے اور ان کی جو وہ برے اعمال میں مبتلا ہوتے تھے تو ان کو راہ راست پر لاتے تھے۔ یہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور تمام سلسلہ وارثہ کے مریدین اور دیگر بھی جو لوگ سرکار سے عقیدت رکھتے ہیں ان کے لیے فیض عام کا یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے محبت و عقیدت کی یہ لازوال جو ایک رشتہ ہے یہ نہ ختم ہونے والا ہے، یہ قائم و دائم رہے گا زندگی اور آخرت کے ہر معاملات میں۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح اپنے مریدین کی جو ہے وہ رہنمائی فرماتے تھے۔ تو ناظرین سلسلہ وارثی اور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز جاننے کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل دیکھتے رہیے اور یہ معلومات دوسروں تک پہنچائیں۔
السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارسی آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔